السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم کہ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل 1.5 دہائی سے جاری ہے۔ معیشت کی خبریں، سوالات ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ معیشت کی خبروں پہ یہ بھی معیشت کی خبر ہی سمجھیں آپ۔ معیشت کی خبروں سے جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں، پاکستان نے چائنا سے جدید جو ان کا طیارہ ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا J-31 جو ہے وہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ B-35 جو طیارہ ہے نا امریکہ کا، جو ابھی مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے، یہ اس کا نیم البدل ہے، ٹھیک ہے۔ خان نام سے ایک طیارہ بنا رہا ہے ترکی، وہ بھی اسی ٹائپ کا ہے، تو چائنا نے پہلے بنا لینا ہے، تو 2025 کے اندر اس کی پاکستان میں انڈکشن ہوگی۔ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہمیشہ اپنے روایتی حریف بھارت سے ایک قدم آگے رہتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان نے اپنی یہ روایت برقرار رکھی ہے۔ ان کے پاس رافیل آیا تو ہم نے J-10 منگوا لیے، تو J-10 جو ہے وہ رافیل سے 2 قدم آگے ہے۔ رافیل ہوتا تو پھر ہمارا 26 فروری نہ ہوتا، آ رہے ہیں 26 فروری، ٹھیک ہے۔ تو خیر، یہ خبر سے میں نے کہا آغاز کیا جائے۔ آج کراچی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 400 پوائنٹ جو ہے وہ پازیٹیو رہی ہے، 408 پوائنٹ اوپر نیچے ہوتی رہی مارکیٹ۔ بنیادی طور پہ انتظار کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ پورے کے پورے آرڈر فرما دے الیکشن کے انعقاد کے، تو پھر مارکیٹ اس کو سیلیبریٹ کرے۔ روپیہ جو ہے جی وہ 281 کے لیول پہ آ گیا ہے، 282 سے نیچے آ گیا ہے۔ 281 اور 282 کے درمیان اس وقت آج ٹریڈ ہو رہا ہے۔ 13 کنزیکٹیو سیشن اس نے کیے ہیں گین کے۔ اور ایف بی آر نے جناب تیاریاں شروع کر دی ہیں، جنہیں ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کردہ ہوئے گا اس کا موبائل بلاک کر دیا جائے گا۔ جی بالکل تیاریاں ہیں جی، اور اس حوالے سے ایف بی آر نے ڈیٹا حاصل کر لیا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر جہاں پہ سستی ترین کال اور سستا ترین ڈیٹا ہے، اگر وہاں پہ بھی وہ 2,000 روپیہ یا 3,000 روپیہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے ہر مہینے اور ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے۔ تو ٹیکس چوری کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا موبائل بلاک کر دیا جائے۔ لوگ دوسروں کے نام کے اوپر نکلوا لیں گے، نوکروں کے نام کے اوپر نکلوا لیں گے، خیر، لیکن یہ سب سے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہی ہے آج کی، اور سب سے بڑی خبر بھی یہی ہے۔ سونے کی قیمت کے اندر 1,300 روپے تولہ کمی واقع ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں کسی نے دریافت بھی کیا تھا کہ کیا سونا اس وقت اچھی آپشن ہے، تو میں نے کہا تھا کہ مطلب کہ سب سے کم اچھی آپشن سونا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ پیٹرولیم کی جو کنزمپشن ہے یا جو استعمال ہے اس کے اندر 15% تک کمی واقع ہوئی ہے، پچھلے کیلنڈر ایئر کے اندر ڈیٹا آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اچھی خبروں میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ صرف دسمبر کے مہینے میں پاکستان کی برآمدات میں 22% اضافہ ہوا۔ اب تقریباً اس سے آدھا کمی جو تھی وہ نومبر کی برآمدات کے اندر ہوئی تھی، تو یہ وہ اسے ریکوری سمجھا جائے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ جو ہمارے ہاں کرسمس کے باعث جو برآمدات ہوئی ہیں وہ شمار کر لیا جائے، لیکن کرسمس کی برآمدات جو ہیں وہ تو شیلف پہ پہنچ جاتی ہیں، سپٹمبر اکتوبر تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک جمپ لگا ہے جی 24-22 کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے جو پوزیشنیں ہولڈ کر رکھی ہوں وہ چھوڑی ہوں، مطلب کہ لوگ بار پیسے روک لیتے ہیں نا، تو جب انہوں نے دیکھا ہو کہ حافظ نہیں جان چھاٹ رہا تو لے آؤ پھر واپس پیسے، ڈالر کی قدر میں اضافہ نہیں ہونا تو وہ واپس لے آئے ہوں، ایک دم لائے ہوں، اور جو ہے اس کو ہم نے برآمدات میں شمار کر لیا ہو۔ ویسے بھی الیکشن جب نزدیک آتے ہیں تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے یا جنہوں نے لڑنے والے دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، قائدین کو، اپنے ہمسایوں کو فائنانس کرنا ہوتا ہے، وہ بھی تو باہر سے پیسے لے کے آتے ہیں نا کسی نہ کسی بہانے، بھلے دبئی کا ہی چکر لگوا کے لے آئیں، لیکن کم از کم وہ پیسے
وائٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے مثبت خبر جو مجھے لگی ہے آج کے دن وہ یہ ہے کہ سیمنٹ کی جو سیلز ہیں، ہماری سیمنٹ فیکٹریاں جو ہیں ان کی جو سیل ہے، ان کی جو فروخت ہے سیمنٹ کی، اس میں 10% اضافہ دیکھا گیا ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر، یعنی 1 جولائی سے لے کے 31 دسمبر تک ان کی جو سیلز ہیں اس میں 10% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اچھی خبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گھر بننا کی رفتار کے اندر اضافہ ہوا ہے ان 6 ماہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ کنسٹرکشن کا شعبہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا ہے۔ میری گلی دے وچ 5-6 مکان بنن ڈے نے ہیں آہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گھر تو بن رہے ہیں۔ تو لیں جناب آج کا پروگرام کا پہلا پیغام۔ السلام علیکم، میں قطر سے عاطف بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے 2 سٹاک مارکیٹس کا کمپیریزن کرنا ہو تو اس میں کون سے فیکٹر ذہن میں رکھنے چاہیے؟ بیسیکلی میں UAE سٹاک مارکیٹ اور قطر سٹاک مارکیٹ کا کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں کیا فیکٹر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا سوال مکمل نہیں ہے، آپ کس حوالے سے اس کا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، رسائی کے حوالے سے، سیٹلمنٹ کے حوالے سے؟ اگر تو ایز اے کسٹمر آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کسٹمر کے طور کے اوپر آپ کی سب سے پہلی جو ترجیح ہونی چاہیے وہ رسائی ہونی چاہیے، قابل رسائی ہونی چاہیے وہ مارکیٹ یا اس کا سیٹلمنٹ کا سسٹم، آن لائن یا آف لائن جیسے بھی، فزیکل بھی اور نان فزیکل بھی، آپ کو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ قابل رسائی ہونی چاہیے مارکیٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا بیس کتنا بڑا ہے، وہاں پہ جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں یا جو شیئرز ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، مطلب ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، پھر ان میں سے روزانہ کتنے ایکٹیو شیئر ہیں جو ٹریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 1600 کمپنیاں لسٹڈ ہوں، ٹریڈنگ ساری جو ہے وہ 24-25 کمپنیوں کے اندر ہی ہوتی ہو، مطلب مین والیومز کن کے اندر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا بڑے بڑے کمپنیاں، بڑے بڑے نام ملٹی نیشنل وہاں پہ لسٹڈ ہیں کہ نہیں، مطلب ایک کمپنی جو ہے وہ اگر لندن سٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے یا نیو یارک سٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے، کیا آپ کی ٹارگیٹڈ مارکیٹ کے اندر لسٹڈ ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو ان کی تعداد کتنی ہے، یہ چیز کا کمپیریزن کریں گے۔ پھر مارکیٹ کے جو والیومز ہیں ان کا کمپیریزن کرتے ہیں آپ، والیومز کتنے، اوورال ٹریڈ والیومز اور ٹریڈ ویلیو کیا ہوتی ہے، نمبر آف شیئرز اور ان کی قیمت جو ہے جو وہ روزانہ وہاں پہ ٹریڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے مد نظر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے جو بڑی مارکیٹ ہو، جس کے اندر مطلب مارکیٹ کا بنیادی اصول ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو وہ آپ کو مل جائے، اور جب آپ بیچنا چاہیں تو وہ آپ کی بک جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اگر آپ مطلب فرض کریں ایکٹیو شیئر ہیں کسی مارکیٹ کے اندر 150، تو آپ 150 میں سے خریدنے کی بجائے اگر 152ویں نمبر والا شیئر خرید بیٹھیں تو اس کے بعد پھر پتہ آپ کو چلے کہ آپ بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آگے کوئی باہر ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جب یہ سب سے پہلی آپ کو ترجیح ہونی چاہیے کہ نمبر آف کمپنیز زیادہ ہوں تاکہ اور ورائٹی کے اندر ٹریڈ ہوتی ہو، ایکٹیو شیئر زیادہ ہوں، اور تاکہ جب آپ کوئی شیئر خریدیں تو آپ کو مل جائے، خریدنے جائیں تو مل جائے اور بیچنے جائیں تو بک جائے۔ تو اگلا جی پیغام۔ السلام علیکم رضی دادا صاحب، میں خالد بٹ بول رہا ہوں لاہور سے۔ رضی صاحب، میرے پاس کوئی BOP کے شیئر ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ ان کی قیمت بڑھے بھی کہ نہیں، کہ یہ اسی پر رہیں گے 10 سے نیچے 8 تک 7 روپے تک؟ مہربانی کر کے کوئی مجھے بتائیں کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ 20 تاریخ کا یہ آپ کا پیغام ہے جی، میرا خیال ہے 20 دسمبر کا، میرا خیال ہے شیئر نے ابھی 10 سے اوپر کا ایک چکر لگایا ہے، ہاں مجھے شک پڑتا ہے شیئر 10 سے اوپر گیا ہے، سر 15 تک گیا ہے، میرا خیال 15-16 تک گیا ہے۔ اس کا جو فلوٹ ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے،
اور بینک آف پنجاب کے اندر فراڈ بہت بڑے ہو گئے ہوئے, ٹھیک ہے. اور چودھری پرویز لائی تو انواع کھا کے گیا ہے نا. اب اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ تھوڑا سا اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, الیکشن کے بعد ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو آئے گی, اور وہ بینک سے جو پیسے ادھر ادھر کیے گئے, اب دیکھیں نا پچھلی دفعہ جب چودھری صاحب تھے ہمارے ہاں تو چیف منسٹر, تو انہوں نے اپنا اقتدار ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی ٹیکسٹائل اور شوگر ملیں جو تھیں وہ بیچ دی. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنی شوگر مل, جو راہ والی شوگر مل تھی, وہ مغیث شیخ کو بیچی تھی, کالونی والے کو, ٹھیک ہے. اور بیچی کیسے تھی کہ اسے کہا کہ یہ تم ہماری مل لے لے. اچھا اس وقت شوگر مل لگ جاتی تھی, 2-2.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوتا تھا. انہوں نے 5 ارب روپے میں ان کو ایک شوگر مل بیچ دی, ساتھ میں ڈسٹلری بھی تھی. تو بیچ کے نا, اور ظاہر ہے اس نے کہا میرے پاس پیسے کتنے, اسے 5 ارب روپے بینک آف پنجاب سے لون کروا دیے. 2 خرید بیچی تھی انہوں نے. مطلب چودھریوں نے پاکستان کے اندر اپنی موجود ساری ٹیکسٹائل اور شوگر مل انڈسٹری اسی طرح بیچ دی جناب. جب چودھری پرویز الہی چیف منسٹر کے, پنجاب کے چیف منسٹر تھے, اس کے آخری دنوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اور وہ پیسہ انہوں نے منتقل کر لیا تھا سپین, ٹھیک ہے. وائٹ منی تھی, وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے کاروبار ہی کیا. تو اس طرح کے کھانچے پھیرتے ہیں جی چودھری صاحب, بہت تباہی پھیرتے ہیں. جب کرپشن کرنے پہ آتے ہیں تو بہت کرپشن کرتے ہیں, پھر جب لٹانے پہ آتے ہیں تو نورا فتحی کے ڈانس, ایک رات کے ڈانس کے اوپر 12-12 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دیتے. ٹھیک ہے, آؤ. تو اس میں بینک آف پنجاب رگڑا گیا تھا جی. بینک آف پنجاب اس صدمے سے باہر نہیں نکل پایا جی, مالیاتی صدمے سے. تو اس کے بعد لگے رہے اپنا میاں صاحب جو تھے, لیکن میاں صاحب نے پھر یہ جو لیپ ٹاپ یا اس طرح کی ونگاریں ڈال دیں اس کو, اسٹوڈنٹ لون یہ وہ سارا کچھ. تو بینک آف پنجاب جی اسی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس دیکھ لیں, اچھا وقت دیکھ کے تو اس میں سے نکل جائیں, بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. السلام علیکم. دادا جی ڈاکٹر طارق فرام چشتیاں, ڈاکٹر خالد زومی دے سلسلے تہاڈے نال گل کرنی سی. کرو, پیغام چھڈ دیو اتنے ہیں. ڈاکٹر زومی کے بارے اگر گل کرنی سی تو پیغام چھڈ دیو نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیغام بھیجتے ہیں, آپ ہمارا پیغام شامل نہیں کرتے. آپ کا پیغام ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. میں اب دیکھیے نا, دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, اور جو ہے وہ پیغام کو کلک کرتا ہوں وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. لیں جی, یہ کوئی عمران صاحب ہیں, ان کا پیغام ہے کہ میرے پاس 3.5 کروڑ روپے کی کمرشل پراپرٹی ہے اور میں اس سے 1.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 1,20,000 منتھلی رینٹ جو ہے وہ رینٹ حاصل کر رہا ہوں. میں اس کو انویسٹ کرنا بیچ کے چاہتا ہوں کہ کہیں اور انویسٹ کر دوں پراپرٹی کی بجائے. آپ اس کے بارے میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ میرے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. عمران صاحب, میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان حالات کے اندر آپ اس کو ڈسپوز آف کرنے کی بات نہ کریں. اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ کیڑا کلبلا رہا ہے کہ میں نے اس پراپرٹی کو بیچ کے کہیں اور انویسٹ کرنا ہے, تو خاکسار کی یہ ایڈوائس ہوگی کہ پھر آپ 2028 تک کا انتظار کر لیں. ایک یہ الیکشن ہو رہے ہیں, اس سے جو اگلے الیکشن ہوں گے اس سے پہلے پراپرٹی کا بوم آ چکا ہوگا, تو اس وقت تک کا انتظار کر لیں, تب کر لیجئے گا. یہ وقت جو ہے یہ پراپرٹی بیچنے کا نہیں ہے. FATF کی شرطیں پوری کرتے کرتے ہم نے اپنے پراپرٹی سیکٹر کا رگڑا نکال دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی 2 نمبر ہماری پراپرٹی کے اندر آتے تھے, اس کے اندر منی وائٹنگ کرنے ہوئے, وہ اب نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. ایک حوالے سے اچھا بھی ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی, اور بڑھنی بھی شاید اتنی سپیڈ سے نہ بڑھیں کیونکہ سپلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہر سیٹ سے ہاؤسنگ اسکیم لانچ کر دیتی ہے تو نال ٹی وی چینل بنا لیں. آہو. تو جناب نور الامین صاحب کا جی بڑا پرخلوص میسج ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ جناب دادا پوتا شو کے اندر وقفہ نہ کیا کریں, دن نامکمل لگتا ہے. جی بڑی محبت جناب کی سر.
السلام علیکم رضی بھائی، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میری تقریباً کوئی 2 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے کمرشل، اور اس سے مجھے تقریباً 1 لاکھ روپے منتھلی رینٹ آ رہا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو سیل آؤٹ کر کے کچھ اور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کروں، جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے یا بینک ہے یا کوئی اور چیز. بھائی جان میرا خیال ہے پہلے بھی آپ نے میسج کیا ریٹن فارم کے اندر، وہ بھی میں نے پڑھ دیا تھا. تو اب جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ آپ نے آڈیو فارمیٹ کے اندر کر دیا ہے. میں نے اس کا جواب آپ کو تفصیل کے ساتھ دے دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رضوان بھائی، میں آپ سے نا فون پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اگر ہو سکے تو میرے نمبر پہ فون کر لیں. تو میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ الجنت فارم والے نا جو علی ملک کھوکر صاحب سے نا، ان سے اس والے سے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو ایک فون کر لیجئے گا، یا مجھے کوئی میسیج دے دیں تاکہ میں پورا پراپر میسیج پھر آپ کو نا کنوے کر سکوں کہ کیا کریں. وہ اس کا این او سی نہیں ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو پیمنٹ تو جا چکی ہے، تو اس پیمنٹ کا کیا کیا جائے. میرا یعنی کہ گوادر میں بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ ہی، اگر ہو سکے تو گائیڈ کر دیجئے گا تو اس کو ہم کس طرح ٹیکل کریں یا کیا کریں. میں آپ کے فون کا یا آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. نہیں وہ تو کہہ رہے تھے، میں نے پوزیشن کے لیے لوگوں کو کہہ دیا کہ آئیں پوزیشن لے لیں جو کنسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہے. میں تو جب بھی ان سے یہی بات کرتا ہوں تو مجھے تو یہی جواب ملتا ہے. لیکن میں آپ کے اس میسج کے بعد دوبارہ ان سے بات کر لیتا ہوں، اور اگر ضروری ہوا تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں. رضی صاحب السلام علیکم، میں فہیم بول رہا ہوں ابو ظبی سے. آپ بہت اچھی سروسز دے رہے ہیں پبلک کو فری میں. میں آپ کا زیادہ وقت ہی لوں گا، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. میں نے میزان بینک میں آر ڈی اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوایا ہے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے لیے. ان کے پاس صرف کراچی کے بروکرز ہیں. انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے لمبی چوڑی، لیکن اس میں لاہور کا کوئی بروکر شامل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آن لائن کام کرنا ہے، کوئی بھی پک کر لیں. تو اب مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے، تو آپ کوئی 1-2 نام سجیسٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میں آپ کو نام بتاؤں، میرے لیے وہ سب ABC سب برابر ہے، مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ اگر کوئی 1-2 مجھے نام ریکمینڈ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. دیر تو ہو گئی ہے جی، آپ کا یہ پیغام ہے 21 کا جی، اور ہم نے آج سنا ہے. میں ذرا چیک کر لوں کہ وہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہے وہ والے پیغامات جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں. اور یہ آ گیا جی. السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے آپ کا؟ طبیعت مزاج اچھا ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہمیشہ آپ کی حواس صحیح اور سلامت رہے اور ہمارے سروں کا سایہ رہے. دادا جی، دادا پوتا شو واقعی سیکھنے سکھانے کی آپ کی بہت ماشاءاللہ اچھی عمل ہیں اور آپ کی نیکی ہیں. آپ یہ حواس جہاں تک سنی جاتی ہیں اور ان سے جتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اتنی مخلصانہ انداز اور اتنی توجہ سے اور اتنی محنت سے سمجھانے کی یہ کوشش آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو اس کا صلہ دے. دادا جی، یہ تو سیکھنے سکھانے کا پروگرام ہے. میری گزارش ہے کہ ہماری اکانومی اور معیشت کیا ہماری سیاست سے نہیں جڑی، اور ہمارے یہاں عدلیہ کا نظام اور عدلیہ کے فیصلے ہمارے معیشت اور اکانومی کو متاثر نہیں کر رہا ہے؟ جیسے ایک مثال، میاں صاحب کو جب نااہل کر رہے تھے تو 99 روپے کا ڈالر تھا. جب آپ نے بڑی محبت کے ساتھ فون کیا، بہت خوشی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کا آرگومنٹ ختم ہو جائے گا. اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو چپوؤں سے کشتی چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے کہنے کے بعد دوبارہ دیکھیے گا ذرا، چپوؤں سے جو کشتی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ چپو چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے وہ ایک چپو پکڑ کے نا کشتی کے آخر میں بیٹھا ہوتا ہے جس نے ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہوتی ہے. اچھا، چائنیز کے اندر ایک اور بھی رواج ہے، وہاں پہ 2 ڈھول والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب سے کشتی کے اگلی سائڈ پہ بیٹھے، وہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں.
تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے. ان میں سے اگر کوئی بندہ چپو والے کو چھوڑ کے اور کہے کہ میں نے ڈھول بجانا ہے، اور کوئی ڈھول والا اس کو چھوڑ کے، ڈھول کو چھوڑ کے کہے کہ میں نے پچھلے طرف جو ناخدا اس کو کہتے ہیں، جس نے ڈائریکشنز ٹھیک رکھنی ہوتی ہے، وہ ناخدا بننا ہے، تو کشتی ڈوب جائے گی. تو ہر شعبے کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ٹریجڈی بتاؤں کیا ہے، المیہ کیا ہے، کہ ہم میں سے ہر کوئی سیاست میں گھس گیا ہے. پتہ ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن گھس گیا ہے یا گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کو جب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی تو گھسنا ہی ہے نا اس کے اندر. ہر شخص سیاست میں گھس گیا ہے، سیاست ڈسکس کرنا چاہتا ہے، سیاست سننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اور نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے ہو جاتا ہے. معیشت کے بھی اوپر بھی تو کچھ لوگوں کو نظر کرنی چاہیے نا. مزید لوگوں کے اندر آگاہی پھیلانے کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہر شعبے کے اندر کام جاری. آپ کی بالکل بات بجا ہے. ہم نے الگ ونڈو کھولی ہوئی ہے رضی نامہ کی، اس کے اندر ہم اکانومی کے اوپر، سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ معیشت کوئی ذرا ہے، ٹھیک. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.